Is the screen clear? جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So, Alhamdulillah, we had finished 71 verses from Surah Al-Furqan and 72 where I was doing it. So, let us try to complete as many as possible.
we can do today. انشاءاللہ. بسم اللہ. Inshallah. تو So come on, very slowly and سب کو میرے کو میں بھی بالکل اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے سمجھانا ہے یہ آیت، اور کیسے سمجھاؤ گی، کیا کیا گرامر سمجھاؤ گی، تو اس کی تفسیر بھی سمجھاؤ گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین لا یشہدون الزور، یہاں تک لیں گے، اور اتنے ٹکڑے میں جو ہے وہ واو جو ہے وہ حرف عطف ہے، کیونکہ یہ پچھلی جو آیت نمبر 68 ہم نے کی تھی عباد الرحمانی کی کیریکٹرسٹکس، وہ بیچ میں ایک دو آیتیں ویسے آ گئی تھی، اس کے بعد یہ پھر سے ان کی کیریکٹرسٹکس بتا رہے ہیں. تو الذین کو ہم لوگ بدل لیں گے، کیونکہ وہ عباد الرحمانی کی جو تھے وہ اسی کا بدل ہے یہ الذین کا. Very good. پھر لا یشہدون زورا کا جو اتنا ٹکڑا ہے، یہ یہاں سے فعلیہ خبریہ جملہ ہے جس میں لا حرف نفی ہے، اور یشہدون جو ہے وہ فعل ہے جس میں فعل اور فاعل ہیں. شاہدہ اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے وہ گواہی دیا. یشہدون میں یا اور اینڈ پہ جو واو اور نون آ رہا ہے وہ مضارع کا پلورل شو کر رہا ہے، اور اس کے جو فاعل بن رہے ہیں وہ ہیں الذین کو ریفر کر رہے ہیں. الذین کس کو ریفر کر رہا ہے؟ عباد الرحمانی کو، کہ وہ نہیں وہ گواہی دیتے. لیکن ہم نے اس کے اوپر آپ نے بہت زیادہ تفسیر بتائی تھی کہ گواہی کا کیا مطلب ہے، اور الزورا کا مطلب ہے جھوٹا، جھوٹی، جھوٹ. تو الزورا اس کا مفعول بھی ہی ہو گیا، جس کا مطلب ہے کہ جو عباد الرحمانی ہے وہ اپنے آپ کو ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کر دیتے ہیں، یعنی ان کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقوی کے ساتھ ہوتا ہے، کہ یعنی وہ ان کو اللہ کا ڈر ہر وقت رہتا ہے، تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس میں کہ وہ کوئی جھوٹ ہو. مطلب سمجھ گئے نا، وہ ہو وہ وہ کیا کہتے ہیں، مطلب بیڈ تھنگ ہو کوئی. کرنے تو کا کرنے کا مطلب کون سا کر ہے؟ نہیں کرنا نہیں، وہ گواہی دیتے، مطلب ایسی بات نہیں کرتے، ان کے کسی بات میں ایسے کسی کی دل آزاری، کسی کے لیے دل میں بغض نہیں رکھتے، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اگر کوئی ان سے زیادتی کر دے تو، اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں. یہ سب کا دکھی ہے، اوور چلے جا رہے ہیں، نہ بات کرنا ہے نہ کچھ ہے، بلکہ معاف یشہدون کہ جو ہے اس کا صحیح سینس مجھے چاہیے. یہ معاف کرنا، بات کرنا، برائی کرنا 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 کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ یشہدون. مفسرین اس کے کئی معنی لیے تھے، کئی بھی بتایا تھا کہ اگر کسی چیز کا ان کو سامنے پڑتا ہے جو بری ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ انوالو ہیں، خود نہیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو غیر ضروری بحث کر رہے ہیں، باطل کی اشاعت کر رہے ہیں یا غلط بات کر رہے ہیں. تو ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ کیا ہے وہ بعد میں آئے گی، لیکن یہاں پر ایک صرف کنڈیشن کے طور پہ ہے کہ اگر وہ کوئی غلطی کسی کی دیکھتے ہیں یا اس کو آبزرو کرتے ہیں، تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہیں ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، وہ غلط باتوں میں حصہ بھی لیتے ہیں یا پھر اس کے اندر انوالو بھی ہو جاتے ہیں. لیکن عباد الرحمن کی جو صفت آگے آ رہی ہے اس کے لیے یہ تمید ہے. یہاں پر ایک چیز سہون تم نے چھوڑ دی، اس کو کون پوائنٹ آؤٹ کرے گا؟ جو ہمارا نے چھوڑ دیا. فاطمہ کیا چھوڑا ہمارا نے؟ سر ایک تو اس میں یہ بتایا تھا آپ نے کہ وہ شہادت نہیں دیتے، ان کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ گرامیٹیکل انالیسس میں انہوں نے کیا چھوڑا؟
सर किस किस्म का जुमला है? हाँ, क्या कहे फिर, तो उन्होंने सर क्या छोड़ा, सर उमर इन्होंने उमरा ने, सर ये कि बदल है ये बहादुर रहमान का। वो तो हो गया, वो बोल दी थी उन्हें, छोड़े सब बात कह रहा हूँ, वो सिंपल बात है, उससे उसको नहीं मालूम ऐसा नहीं है, लेकिन साहवन जो है उससे छूट गया जुमले के लिहाज से। इसको फेलिया खाली मैंने बदल कहा था, बोलने से नहीं काम चलेगा ना। इससे मैंने मुब्तदा फेलिया खबरिया बोला। तो वो तो कहाँ से बोला फेलिया खबरिया, ला यशहदूना से, फिर वल्लजीना से अगर लेंगे तो मुब्तदा लेंगे तो उसको। आपको वो पहले हम्म, बोलना है ना। वो मुब्तदा बोलने के बाद वो बदल है, वो किसको रिफर कर रहा है, इबादुर रहमान को, वो जिमनी बातें हैं। लेकिन आप एक टुकड़े की एनालिसिस कर रहे हैं, तो मुब्तदा और खबर के साथ ही फिर खबर कौन सा जुमला है, पूरा जुमला इस्मिया खबरिया है, ठीक है, समझ रही हो अपनी जी जी, गलती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खबरिया इसमिया खबरिया जुमला है जिसमें अल्लजीना मुब्तदा खबर, है और अब उसके उसकी बाद खबर जो है वो फेलिया तो खबरिया जुमला आपने खाली बदल बोल के छोड़ दिया, बदल कोई एनालिसिस नहीं है, बल्कि हम अल्लज़ीना को जब वाजे करेंगे ये कौन लोग हैं, तो उस वक्त बात करेंगे कि वो इट्स रेफरिंग टू जिससे आयतें शुरू हुई थी बहादुर रहमान, उन्हीं की खुसूसियत है ना? लेकिन जुमले की एनालिसिस जब करेंगे तो वहां पर मुब्तदा कहना जरूरी है। अब मुब्तदा की वजाहत इसमें मौसूल है, और फिर जो है वो किसको पूरा वो जो पहले से शुरू हो रहा है, लजीना कौन है, इबादुर रहमान है, बस वो सब सही है जो कुछ किया, लेकिन एक तुमको ऐसा नहीं है कि वो नहीं मालूम, सब मालूम है, आई नो इट, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा जल्दी में आपने इसको मुब्तदा कहना पड़ेगा, उसके बाद खबर, खबर जुमला फेलिया है, और उसमें फेल फाइल सारी चीजें, ठीक है। नहीं नहीं सर, मैं भूली नहीं हूँ, लेकिन ये मैंने पर्पसली मैं समझी कि जब हम बदल कह देते हैं ना फिर हमको उसे मुब्तदा नहीं कहना होता, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। हॉल, ला हौल वला कुव्वत। ये कौन कह दिया था, किसने, कौन पागल पढ़ाया था तुमको ग्रामर? नहीं, ऐसे मैंने अपने दिल से सोचा। नहीं, दिल का इस्तेमाल मत करिए, ग्रामर का इस्तेमाल करिए। इसमें जब एनालिसिस करेंगे तो मुब्तदा इसको बोलेंगे, तो जब जाके जुमले की सही एनालिसिस हो। अब मुब्तदा है तो वो एक इसमें मौसूल है, उसका कोई ना कोई रेफरेंस होना चाहिए, वल्लज़ीना कौन है, मुब्तदा का भी बिल्कुल मारिफा सामने होता है, कोई नाम होता है, कोई खास चीज का जिक्र होता है, वो मुब्तदा होती है, लेकिन इसमें मौसूल होने की वजह से अब वो बदल है, किसको रिफर कर रहा है इसमें मौसूल, वो सारी चीजें उसके बयान, उसको आपने पहले बयान कर दिया, लेकिन बस सिर्फ इतना है कि एनालिसिस में आपको क्या करना है। ठीक है, अब मैं समझ गई कि अल्लजीना को मुब्तदा कहना इस्मिया खबरिया जुमला है। अल्लजीना मुब्तदा है, उसकी खबर है ला यशहदून ज़ोरा, और जो खबर है वो है फेलिया खबरिया जुमला। तो शाबाश। हमने कर लिया। हम्म, अब हम आगे चलते वेरी गुड। फातिमा का हैं। हाथ क्यों उठा हुआ है, कुछ पूछना है? वो सर ये मैं करती हूँ उसको डिलीट। नहीं नहीं, ऐसे उठा हुआ है तो कोई बात नहीं, चलिए उसके आगे बढ़िए। बिस्मिल्लाह। वइज़ा मर्रू बिल लग़वी, यहाँ तक ले लेंगे, और यहाँ से वाव जो है वो हर्फ अत्फ हो गया, क्योंकि ये एक और कैरेक्टरिस्टिक उनकी बताई जा रही है जो कि एक शर्तिया इंशाइया जुमला है, जिसमें शाबाश, ईज़ा हर्फ शर्त है और मर्रू जो है वो फेले शर्त है। जब हर्फ फेल, शर्त है, और क्या है? और वो मफूल मफूल पीही मुकद्दम है। हम्म, और फिर और क्या है? जमा, ज़र्फ़ ज़मा है। वेरी गुड, ये तमाम चीजें, उससे आपका इल्म का पता चलेगा कि ये सिर्फ शर्त भी बोल देंगे अब तो काफी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा इस वक्त एक टीचर के मुकाम पे हैं, तो आप इज़ा को हर्फ जमा भी बोलेंगे, ये है, और फिर
حرف شرط کے طور پہ یہاں پر استعمال ہوا ہے. اب وہ شرط رکھی جا رہی ہے بعد میں، اور پھر یہ ایک انشائیہ شرطیہ جملہ ہے. بہت اچھے، ویری گڈ. چلیے اس کے مرو کیا ہے؟ مرو جو ہے یہ اس میں فعل اور فاعل ہے، جس میں فعل جو ہے وہ مر رہا ہے، یعنی یہ ایک جو فعل کی قسم ہے وہ مضاف ہے، جس میں این کلمہ ریپیٹ ہو رہا ہے، میم را را. تو مرہ وہ گزرا، مرو وہ اذا آ جانے کی وجہ سے ہم گزرتے ہیں کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گزر گئے یا گزرے، وہ گزرتے ہیں. اور کون گزرتے ہیں؟ واو الف جو ہیں وہ اس کے فائل ہیں، اور وہ ریفر کر رہے ہیں الذین کو. الذین کون ہیں؟ عباد الرحمانی. ان کا یہ ایک اور کیریکٹرسٹک ہے کہ جب بھی کبھی وہ گزرتے ہیں باللغوی، تو یہ ہو گیا جار مجرور متعلق مرو، یعنی جب وہ گزرتے کوئی جہاں کوئی بری فیل ہو رہا ہے، کوئی کام ہو رہا ہے، یا کوئی بری بات ہو رہی ہے، کوئی بیڈ کنورسیشن ہو رہی ہے، بری. ویری گڈ. چلیے تو لغو کام ہو رہا ہے. ہاں کوئی لغو کام ہو رہا ہے، تو اس کا جواب شرط ہے مرو کرامن، یعنی کہ وہ گزرتے ہیں بہت ہی یعنی اچھے طریقے سے، بزرگانہ طریقے سے، یعنی اس کو کیا بولوں گی کہ اچھی لائک اس کے اندر انوالو نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں. نہیں، کیا بولیں گے؟ مرو کرامن کیا ہے پھر؟ یہ کریم طریقے سے، اچھے. اس کا مقام کیا ہے؟ یہ تو وہ تو میں تو حال کہوں گی ویسے، اور مفعول بھی ہو سکتا ہے. میں حال کہوں گی کہ ہم سب کہیں گے. ہم پہلے سب تم کہیں گے حال ہے، کس حال سے گزرتے ہیں؟ بالکل حق کرامن کے پر طریقے سے. پھر حال ہے، بالکل کیسے گزرتے ہیں اس کا حال ہے، ایک ڈگنیٹی کے ساتھ، یعنی بجائے. اب یہاں پر ایک دو باتیں اور سب بہت اچھا کیا تم نے کہ یہ شرط ہے، جواب شرط ہے مرو. جواب شرط کون سا جملہ ہے؟ جواب شرط ہے بھی ایک فعلیہ خبریہ جملہ. ویری گڈ. بلکہ حالیہ جملہ بھی کہتے ہیں اس کو. حالیہ. وہ بھی کر سکتے ہیں، فعلیہ امریہ بھی ہے، فعلیہ جملہ بھی ہے. اس کے علاوہ حالیہ بھی آپ اس جملے کو کر سکتے، کس حال میں گزرتے ہیں. جب لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو کس حال میں گزرتے ہیں؟ کرامن کے معنی متانت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، یا پھر ڈگنیٹی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہیں، تفسیری بات. ایک تو یہ کہ قرآن میں بھی ذکر آیا ہے کہ کہیں کوئی برائی دیکھو تو مومنین کے لیے یہ ہے حکم کہ اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کرو. اور حدیث میں بھی وہ بات کا ذکر ہے کہ اگر کہیں کوئی برائی دیکھو تو اس کو اگر اپنے زور سے ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو روکو، ٹھیک ہے، یا پھر بات کر کے روک سکتے ہیں تو اس کو روکو. اور نیکی یا بھلائی کا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ اگر وہ بھی طاقت نہیں رکھتے، بہت سے چیز لوگ ہوتے ہیں جھگڑے میں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں اور آپ اکیلے ہیں، تو ایسی صورت میں آخری صورت یہ ہے کہ برائی کو اپنے دل میں، یہ برائی ہے سمجھو، برا وہ ہے نہیں، بلکہ اس کے اندر یہ جو خصلت ہے، یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ برا ہے. لیکن یہاں پر جو کیریکٹرسٹک بتایا گیا ہے اس حدیث کے خلاف جا رہا ہے. یہ تو ایک ہر مومن کا فرض ہے کہ کہیں کوئی برائی دیکھے، اگر طاقت رکھتا ہے، جیسے آپ پیرنٹ ہیں اپنے بچوں میں، جن کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے، اگر وہ برائی کرتے ہیں تو اس کو روکنا ہے. اگر آپ کہیں کے قاضی ہیں، آپ سزا دے سکتے ہیں تو سزا بھی دیں گے. تو اس کو اپنے ہاتھ سے، if you have the power you can stop it by force. بڑا سمجھ میں. لیکن آپ جو ہے قاضی بھی نہیں ہے بلکہ کہیں عالم ہیں،
اور آپ تقریریں کر رہے ہیں تو برائی کیا ہے اس کو جو عام ہے برائی اس کا ذکر کر دیں گے، اپنی بات سے سمجھانے کی کوشش کریں گے، انہیں آپ کے پاس روکنے کی طاقت نہیں ہے، آپ قاضی بھی نہیں ہے، آپ حاکم بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس وہ بھی پاور نہیں ہے کسی کو آپ بات سے نصیحت بھی ایسے وقت پہ الٹا اثر کرتی ہے، چلو بہت پڑھ لیے تم، بہت قابل ہو گئے، بیچ میں تم ٹپک رہے ہیں، ٹپکنے کی تمہاری عادت ہے، کچھ نہ کچھ سننا پڑے گا۔ تو لاسٹ درجہ ایمان کا یہ ہے کہ کم از کم دل میں برائی کو برائی سمجھو، یہ فعل جو دوسرے کر رہے ہیں وہ برا ہے۔ تو یہاں پر جو لاسٹ درجہ ہے ایمان کا اس کا ذکر ہے، اگر وہ حاکم ہیں تو بائی فورس اس کو روکنا ہے نا، حاکم ہے تو وہ نماز چھوڑنے والے کو سزا دے گا، روزے کی اگر وہ احترام نہیں کرتا ہے، راستے میں رمضان میں کھلے کھاتا پھرتا ہے تو اس کو سزا دے گا، اور کوئی دوسری حرکت کرے گا، چوری کرے گا اور اس کے شرائط پورے ہوتے ہیں تو ہاتھ کاٹے گا۔ حاکم کے اندر وہ پاور ہے، یا کسی کو وہ رتبہ دیا گیا جج کا، تو جج پھر وہاں پر اپنے پاور یوز کرے گا اور پھر اس کو سزا سنا سکتا ہے، اس سے ملزم جو بھی ہے جس سے وہ گناہ ہوا اس سے انکار نہیں کر سکتا، اس کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ لیکن آپ نہ کہیں حاکم ہیں اور نہ کہیں آپ کے پاس پاور ہے اور نہ آپ بات سے بھی کسی کو روک سکتے ہیں، تو دس از دا لیسٹ اسٹیج۔ کم از کم جو برائی ہو رہی ہے اس برائی کو دل سے برا ماننا، دل میں خیال کر لینا کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں اس ناٹ اے گڈ تھنگ، اسی لیے ہم کو وہاں سے خاموشی سے نکل جانا چاہیے۔ بات کریں گے جھگڑا ہوگا، کئی ایسے قرآن کے معاملے میں اچھی بات بھی کرتے ہیں لوگ، لیکن غیر ضروری بکواس قسم کی بحث میں پڑے ہوئے رہتے ہیں اللہ کے احکام میں، کہ وہ ایک مرد کی گواہی، دو عورتوں کی گواہی کیوں، ایک عورت بھی، یہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، یہ اللہ میاں یہ عورتوں کو اتنا کم کیوں سمجھا کہ ان کی دو کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، یا پھر یہ کہ مردوں کو وہ سزا کیوں نہیں ہے جو عورتوں کو ہے۔ آیت نمبر اس میں نساء میں ہم پڑھ رہے تھے، ان کو قید کرو، پہلے ان کا ذکر ہے بعد میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ لغو قسم کی بات ہے، اللہ کا جو حکم ہے اس کے اندر مزید وضاحت کے لیے ہمارے پاس بہت سی، اتنی عقل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو نہیں دی کہ ہم اس کے کہیں پہنچ بھی سکتے ہیں، لیکن غیر ضروری بحث کر کے اس کو مان لینے میں ہی شرافت ہے، اس کو مان لینے میں ہی شرافت ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اس کو ماننا ہے نا۔ لیکن پھر یہ کہ نماز کیوں پڑھو، ایسے کیوں پڑھو، پہلے کیوں سورہ فاتحہ کیوں پڑھو، پھر ضمنی سورہ میں پہلے پڑھ لیتا ہوں اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہوں، نماز تو پڑھ رہا ہوں۔ تو اس قسم کی، اب یہ تو خیر ایسا کوئی بھی نہیں کہتا، میں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر اس قسم کی فالتو بحث میں ہے نا یہ چیزیں برائی کی طرف لے جاتی ہیں اور بہت بڑی غلطیوں کی طرف لے جاتی ہیں، تو یہاں پر جو ایک لیسٹ درجہ ہے، ہر ایک حاکم نہیں ہوتا، ہر ایک قاضی نہیں ہوتا، لیکن اپنے حد تک پیرنٹس ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے حاکم بھی ہیں، ان کو سمجھا بھی سکتے ہیں، بات ان تک پہنچا بھی سکتے ہیں اور سمجھداری سے ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، تو وہ کرنا چاہیے۔ لیکن ایسی جگہ جہاں پر کچھ لوگ بےہودہ افعال میں مشغول ہیں، بیک بائٹنگ کر رہے ہیں، غیر ضروری بحث کر رہے ہیں، تو ویسی جگہ سے
یا کوئی ناچ گانے شراب نوشی کی منظر، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائے گی. یشہدون زورا، جو باطل کاموں میں مشغول ہے تو وہ وہاں سے جب گزرتے ہیں، اگر آپ حاکم ہیں تو آپ پورے پاور سے روکیں گے اس کو. شرابی کو کوڑے لگوائیں گے، اس کی عادت چھڑوائیں گے، اس کو جیل میں ڈالیں گے، کئی دن تک شراب اس کو نہیں دی جائے گی. آپ نہیں، اگر حاکم نہیں ہے یا کہیں کے قاضی ہیں یا جج ہیں تو بھی آپ کے پاس پاور ہے، آپ اس کو اپنی طاقت جو آپ کو پوزیشن ملا ہے اس سے اس کو روکیں گے، اس کو سزا سنائیں گے. لیکن وہ بھی نہیں ہے تو آپ غیر ضروری چیزوں میں انوالو ہو کے بحث کو اور نہیں بڑھائیں گے اور ان کی باتیں نہیں سنیں گے. تو یہ کیریکٹرسٹک ہے کہ ہر مومن نہ حاکم ہوتا ہے نہ قاضی ہوتا ہے، بلکہ اس کا کم از کم اتنا ایمان تو ہونا چاہیے کہ کہیں کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کو برائی سمجھے اور دل میں برا، وہ برا ہے نہیں، اس آدمی کے بارے میں نہ سوچے کہ وہ برا ہے، برائی کر رہا ہے، جہنم رسید ہوگا، ہے نا؟ اس کے بارے میں نہیں، اس کا فعل برا ہے، اس کا فعل جو ہے وہ جو بھی کرے گا ویسا فعل وہ جہنم میں بھی ہوگا. لیکن وہ آدمی، اس کا کیا فیصلہ ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کب اسے ہدایت دے دیں گے، کب اسے توبہ نصیب ہوگی، اور کیا اس کے بارے میں آخرت میں فیصلہ ہوگا. وی آر ناٹ authorized to utter even a single word about him. تو یہ کیریکٹرسٹک، یہ سمجھ میں ہے آپ کے کہ اس کے کیا معنی ہیں، کہ دس از دا لیسٹ تھنگ دا مومنین اور عباد الرحمن دے ڈو. دے آر ناٹ دا رولرس، دے آر ناٹ دا ججز. ان کے پاس پاور نہیں ہے اور اس کو روکنے کا کوئی ان کے پاس طریقہ نہیں ہے. تو دیٹس دا ون تھنگ دے کین ڈو. وہ خود اس میں انوالو ہونے کی بجائے وہاں سے متانت کے ساتھ، یہ مرو جو ہے وہ اکرامن جو ہے وہ متانت، نہ متانت کے معنی سمجھتے ہیں، گریسفلی، گریسفلی، وہاں سے ڈگنیٹی کے بردباری. بردباری کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. How far is it? سو بہتر یہ ہے کہ کچھ بھی نہ بولا جائے. اگر جیسے ہم کسی کو دیکھیں کوئی غلطی کر رہا ہے، آپ اچھا اگر حکمت نہیں ہے ہمارے پاس تو ہمیں نہیں بولنا چاہیے، تو ہمیں گناہ نہیں ملے گا اس پر کہ اگر ہم نے کچھ نہیں رکا تو. نہیں نہیں، قطعاً نہیں، آپ کے پاس پاور ہی نہیں ہے. آپ بولیں گے تو اور فساد بڑھے گا، آپ کو چار الٹی باتیں سننی پڑے گی. عالم ان جنرل، اگر کوئی خطیب ہے، عالم ہے، اس کو تو ان جنرل برائی ہے معاشرے کی بیان کر سکتا ہے. لیکن اعتقادات کے بارے میں آپ کچھ اگر بات کریں گے تو اس وقت سوائے جھگڑے کے کچھ نہیں ہوگا. تو whenever، اب آپ کسی کرسچن کو پکڑ کے اس کو بول دیے خدا کو بیٹا کہاں سے لایا، ارے پاگل، بیٹا ہوتا ہی نہیں، یہ تو اللہ کے رسول تھے. He will not agree with you all of a sudden. جب تک اللہ اس کو توفیق نہیں دے گا وہ بات اس کے سمجھ میں نہیں آتی. باپ دادا سے وہی سنتے آ رہا ہے کہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے والد نہیں تھے، پیدا ہوئے تو کیا کیا بلیو سے مجھے نہیں معلوم. سو یو کی ناٹ انوالو ان این آرگیومنٹ ود دوز پیپل، بٹ دیئر بلیف از رانگ. ایٹ لیسٹ دیٹ مچ وی مسٹ ہیو ان آور مائنڈ. کلیئر ہو رہی ہے کہ کتنا عباد الرحمن، ایک عام عباد الرحمن، ایک عام آپ کے جیسا، میرے جیسا کوئی اللہ کا بندہ ہے جس کے پاس نہ حکومت ہے، حکمت نہیں، حکومت. تم نے ایک لفظ حکمت کا استعمال کیا تھا، حکمت. جی سر، حکمت مطلب یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر آپ کے پاس وہ طریقہ نہیں ہے کسی کو کچھ سمجھانے کا تو مت ہی بولو نا. وہ حکمت ہی ہوئی نا ایک طرح سے کہ نہ حکمت بولو. سے زیادہ حکومت، پاور.
پاور اگر ہے تو پھر اس کا فرض ہے کہ وہ اس کو ضرور روکے، سزائیں بھی دے۔ وہ پاور صرف حاکم کے پاس ہوتی ہے یا پھر جو ہے اس کوئی جس کو وہ پاور دی جاتی ہے، جج ہے یا قاضی ہے، اس کو دی جاتی ہے، یا پھر وہ پاور پولیس کو دی جاتی ہے جو وہ گرفتار بھی کر سکتے ہیں کوئی غلطی میں، چوری میں، فلاں کام میں کوئی اگر انوالو ہو تو ون شوڈ ہیو سم پاور۔ ہم لوگ بالکل پاور لیس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن برائی کو برائی سمجھتے ہیں، اس لیے وہاں سے خاموشی سے نکل جاتے ہیں، لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت کلیئر ہو جانا چاہیے یہ بات کہ خاص کیریکٹرسٹک ہے جو عام اللہ کے مومن بندوں کے لیے ہے، جن کے پاس نہ حکومت ہے اور نہ کوئی پاور ہے، تو وہ لوگ کسی برے کام سے، کسی ایسی جگہ سے جہاں پر لغو کام ہو رہے ہیں اگر کبھی گزرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ شیطان ان کو بھی بھٹکا دے گا، وہ وہیں ٹھہر جائیں گے، وہ ناچ گانا دیکھنے میں لگ جائیں گے، یا پھر وہ بحث میں ان کے ساتھ حصہ لیں گے۔ تو اس کی بجائے ایک مومن کی، اللہ کے خاص بندے کی نشانی یہ ہے کہ وہاں سے خاموشی سے نکل جاتے ہیں۔ They will not stay there. How far is it clear? سر سورہ مومنون میں کہ ہم اس میں پڑھ رہے ہیں نا کہ جو شروع کی 10 آیات ہیں وہی کیریکٹرسٹک اس مومن میں کیسے ظاہر ہوتے ہیں، تو سر اس میں آیت نمبر 3 تھی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ وہی اعراض کرتے ہیں، بالکل سیم، اور مطلب اس کا مطلب تو وہی بن رہا ہے کہ وہ بالکل اس اس سے سے اعراض کر کے اعراض گزر جاتے کرتے ہیں۔ ہیں، یعنی برائی کو برائی سمجھتے ہیں، وہ کام کرنے والے کو برا ہے کا ٹائٹل نہیں دیتے ہیں، بلکہ برائی، اس میں برائی ہے اور یہ فعل برا ہے۔ فعل کو برا کہنا، فاعل کو برا نہیں کہہ سکتے۔ جی سر۔ اور کوئی اینی ادر کوشچن؟ بات سمجھ میں تو بہت کلیئر آ گئی کہ وہ لوگ جو لا یشہدون زورا، یعنی اگر ان کے پاس، اب یہ کون سے لوگ ہیں جو نہ حاکم ہیں، نہ ان کے پاس پاور ہے، نہ وہ پولیس میں ہے، اور نہ وہ کوئی قاضی ہیں، کسی قسم کا پاور ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر پاور ہے تو وہ جو پولیس ہوتی ہے وہ اس کو روک سکتی ہے، قاضی روک سکتا ہے، حاکم روک سکتا ہے، لیکن اب ہمارے پاس ہم جنرل پبلک ہیں، کوئی پاور نہیں ہے، تو ہماری ایک کیریکٹرسٹک یہ ہونی چاہیے کہ اس فعل کو برا سمجھ کے خود انوالو ہونے کی بجائے وہاں سے متانت کے ساتھ گزر جائیں، خاموشی سے گزر جائیں۔ کیونکہ ایسی چیزوں میں تو اٹریکشن بہت ہوتی ہے، تو اپنے بہت آپ پہ بہت قابو کر کے لوگ انسان وہاں دور۔ پر رک جانا بھی پسند کرتے ہیں، کہیں بیک بیٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے، گھنٹوں آپ کرتے رہو تو بڑا مزہ آتا ہے۔ تو پھر اس یہ بہت سی برائیاں ایسی ہیں جس کے اندر دلچسپی اور مزہ بہت زیادہ آتا ہے۔ سر ہر گناہ میں ہی لذت ہے ویسے تو، لا حول ولا قوة۔ تو سر جب ہے کہتے تو ہیں اس سے بچنا ہے نا سر۔ سر میں کہنا ہاں چاہتی صحیح، ہاں بولیے وہ بولیے۔ کہتے ہیں کہ ایمان کی سب سے کمزور حالت ہے کہ انسان دل سے بس غلط سمجھ لے اور نہ بولے، تو پھر کیا سر یہ وہ اسٹیج یہ ہوگی کہ بھئی جو گزر گئے پاس سے، جنہوں نے غلط دیکھا ہے، کچھ نہیں کہا دل سے، لیکن وہ سمجھ ہیں کہ غلط ہے، آپ تو سر میری بات کو سمجھ گئے نا فاطمہ، کہ آپ کے پاس کیا پاور ہے؟ آپ اگر انوالو ہوں گے تو چار الٹی باتیں ان لوگوں سے سن کے آئیں گے آپ۔ بالکل ہاں، تو وہ اس سے بچنے کے لیے، ہاں پاور ہے تو اپنے پاور کو استعمال کر کے آپ اسے، وہ فرض ہو جاتا ہے آپ کا روکنا، لیکن یو ڈونٹ ہیو اینی پاور ٹو اسٹاپ اٹ، تو وہاں فساد ہی کر کے آئیں گے آپ، ہے نا؟
انہیں جو اعتقادی بعض چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہماری کلاس میں آپ دیکھتے ہیں آپ اور ہم کبھی کوئی پوائنٹ آؤٹ کر کے کسی بات کو آپ علماء کو اٹھا کے وہاں سے یوٹیوب پہ چلے جائیے کہیں بعض چیزیں بس ایسی لے کے اسی کو پورا دین ہے سمجھ کے اسی پہ عقائد کے اوپر بات کرتے ہیں. ارے کیا عقیدہ قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ دو، اس کے بعد پھر لوگ ہیں ان کے عقائد ہیں وہ برسہ برس سے چلے آ رہے ہیں اور ان کے آبا و اجداد سے دیکھتے آ رہے ہیں. عقیدہ ایک سیکنڈ میں آپ کے کہنے سے یا میرے کہنے سے ختم نہیں ہو جاتا جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی توفیق نہ دے. یہ گروپ بندی ہے، اس میں کم از کم کلمے کی بنیاد پہ اتحاد ہو جائے اور پھر دعا کر سکتے ہیں ہم کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کا فہم عطا فرمائے، حدیث کا فہم عطا فرمائے، ان کو صحیح بات کہ ہم ان کو اور ہم کو صحیح بات کی توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی. یہ کر سکتے ہیں ہم اور کچھ نہیں کر سکتے بیکاز وی آر پاور لیس پیپل. لیکن ہم ساتھ نہیں دیں گے. آپ کے سوال کا کچھ جواب ملا فاطمہ؟ جی سر بالکل، یعنی کہ لا حاصل جو بحث جسے کہتے ہیں کہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے اور آپ کو کوئی اختیار نہیں ہو رہا تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ آرام سے خاموشی. یعنی کہ سر جو پچھلی ایک آیت ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ اسی طرح کی کوئی بات ہے سر پھر یہ؟ کیونکہ وہاں سے سلام کر بالکل اسی طرح کی بات ہے، وہاں پر کوئی بحث نہیں. سلام اس کے میں اس قسم میں بتایا تھا سلام کر کے نکل جاتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد سے کہا تھا کہ سلام ہے تیرے پہ، تو نکل گئے تھے. اوکے جی سر ٹھیک ہے. چلیے، تو یہ ایک کیریکٹرسٹک ہو گیا ہے، اس کو ہم شاید نمبر 9 بتائے تھے اور یہ کیریکٹرسٹک کو ہم کیا بن رہے تھے 10 یہ 10 ہو گئے ہیں. جی سر. چلیے اب آگے چلیں ہم یا بھی کچھ اور سننا ہے اس میں؟ آگے چلتے ہیں. چلیے اب اس میں بہت ساری چیزیں بہت ٹائم بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم وہ اتنا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. چلیے چھوٹی سی آیت ہے. اب ہماری نئی ٹیچر ہیں فاطمہ اور اس کو کریں گے سکون سے اور مجھے سمجھائیں گے. مجھے کچھ گرامر وغیرہ آتی جاتی نہیں ہے تو مجھے پورا تفصیل سے اس کو سمجھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، یہاں تک لے لیں گے. اور یہ جو یہاں سے جملہ ہے پہلے تو واو کو لیں گے. واو جو ہے وہ حرف عطف ہے اور یہ عطف بیانیہ ہے جو کہ پچھلی آیت سے یہ اب معطوف ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ جو کریکٹرسٹکس ابھی اور چل رہے ہیں آگے، اور اس کو ہم 11th لے لیں گے. اور یہاں تک اس جملے کو ہم یہاں تک لیں گے اسمیہ خبریہ جملہ، جس میں الذین جو اس میں موصول بھی ہے یہ ہے مبتدا اور اس کی خبر ہے اذا ذکروا بآیات ربہم. الذین جو ہے وہ بدل بھی ہے عباد الرحمن جو ہم نے پیچھے پڑھا، یعنی کہ ان کی خصوصیات ہم جو کہ لے رہے ہیں تو اسی کو لے کے آگے ہے کہ یہ الذین. اب جو خبر ہے جب ہم خبر کو کھولیں گے تو یہ ایک شرطیہ انشائیہ جملہ ہے اور اس میں اذا جو ہے وہ حرف شرط ہے، ذکر جو ہے وہ فعل شرط ہے. شرط ہے اذا ذکروا بآیات ربہم. اذا جو ہے یہ مفعول فیہ بھی کہیں گے کیونکہ اس میں ظرف زماں بھی ہے. اور پھر ہم اس کو آگے لیں گے تو ذکروا ذاکرہ سے ہے اور یہ جو ہے ذاکرہ کے اس میں اضافت ہے کاف کی اور یہ مجہول ہے جب ذکر کیا جائے ان سے. اور پھر ہے بی آیاتی، بازر بی حرف جار، آیاتی مجرور ہو گیا، ربہم مضاف مضاف الیہ، یہ سارا مل کے ہو گیا مفعول کی جگہ ذکروا کی. اور ہم کی ضمیر جاری ہے دوبارہ الذین کے اوپر جو کہ ریفر کرتا ہے عباد الرحمن کو کہ جب ذکر کیا جائے ان سے اللہ کی آیتوں کا. اور ذکر کرا جی سر بی آیات اللہ کیا ہے، بی آیات ربہم کیا ہے؟ سر بی آیاتی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے، وہ ربہم سب ہو گیا، اب ہو گیا ہے کیا چیز؟ ملا کے مفعول کی جگہ لے رہا ہے اور یہ اللہ کے احکامات ہیں جو ان سے احکامات کیا ہے جائے. اور جی وہاں سر.
ہیں، قرآن کی آیتوں کی تفصیل ہے نا، تو جب وہ سمجھائی جاتی ہیں تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کبھی کلاس میں بھی وہ الٹی بحث لوگ کرنے والے ہم کو مل جاتے ہیں، ہے نا، اور وہ جو وائی پوچھتے ہیں، وہ وائی کو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، وہ ہم تو بالکل کٹ پتلی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھوں میں، وہ جیسا حکم دے وہی کرتے ہیں، ہماری اپنی تو مرضی نہیں ہے نا، ہماری اپنی وہ جو ایک طبقہ ہے جس کو صوفی کہتے ہیں، صوفی بڑے بڑے صحابہ بھی صوفی تھے، حضرت عمر بھی صوفی تھے، نفس تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، نفسانی خواہشات کا کوئی مقام ہی نہیں تھا، وہ اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دیے تھے، وہ ایک صوفیزم، اب اس کی ایک بگڑی ہوئی صورت آتی ہے، وہ جو ہے وہ پھر خانقاہیں بنا لے کے صوفی ہیں، ڈھول ڈھپا کرتے ہیں، لیکن ایک صوفیزم ایک بہت بڑا کردار ہے کہ انسان اپنے نفس کو مار ڈالے اور اس کو اللہ کے حوالے کر دے کہ بس جو تیرا حکم ہے اس کا میں تابع دار ہوں، جو اللہ کا حکم ہے ویسی اس حکم کے مطابق زندگی گزارنا، معاشرے میں رہنا، ویسے ہی تعلقات رکھنا، فیملی لائف ہے، معاشرے کی زندگی ہے، عزیز و قریب ہیں، جو اللہ نے حکم دیا ہے، لا تقطع، یعنی رشتہ داری کو نہیں توڑنا ہے، کوئی اگر جوڑنا نہیں بھی چاہتا ہے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا ہے، جو بھی وہاں نفس ہوتا ہی نہیں نا، نفس اگر بیچ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد انا آ جاتی ہے، انا آ جانے کے بعد نفس کی تابع داری بندہ کرتا ہے اور اللہ کے حکم کو بھول جاتا ہے، وہ مجھے سلام نہیں کیا میں اس کو کیوں سلام کروں، ارے 1000 بار بھی وہ سلام نہیں کرتا ہے تو اگر مجھے مل جائے تو میرا فرض ہے کہ میں اس کو پہلے دیکھوں تو اس کو سلام کروں، سلام میں پہل کر دوں، لیکن ایسے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ فلاں کو سلام، اس لیے وہ سلام خود سے نہیں کرتا کبھی پہلے۔ اپنے اوپر ذرا سوچ کے دیکھیے، ایسے کتنے مقامات ہیں کہ وہاں پر ہم نفس کے تابع دار ہو جاتے ہیں اور اللہ کے حکم کی تابع داری ہم سے نہیں ہوتی، یہ بھی شیطان کا بہکاوا ہے۔ علماء دین، بزرگان دین، انہوں نے نفس کو مار دیا تھا، وہ وقت کے صوفی تھے، اور وہ نفس کو جب مار دیتے ہیں تو اس نفس کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کسی حکم میں وائی کا سوال نہیں ہے، کیوں کا سوال نہیں ہے، جو اللہ نے حکم دیا بلا چوں اور چارہ اس کو پورا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، یعنی جیسے غلام ہوتا ہے، اس کو کہا گیا یہ کام کر کے آ، وہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ کام جو آقا کا حکم ہے وہ کر کے آئے گا، اور بعض کے اندر جانوروں میں بھی وہ انسٹنکٹ رکھ دیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی وہ اللہ کو تو نہیں پہچانتا ہوگا لیکن کتا بھی اگر ہے تو وہ مالک کو دیکھ کے دم ہلائے گا، بھوکے گا نہیں مالک کے اوپر، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ دن میں ایک وقت 2 وقت مالک مجھے کھانا دیتا ہے، اس کے گھر کی حفاظت کرے گا، رات بھر جگے گا، صبح فجر کے وقت سو جائے گا، وہ بھی جانتا ہے کہ اس کا مالک کون ہے، اب مالک صرف اس کو غذا دیتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، اب خیر یہاں کے لوگ تو اس کو نہلاتے دھلاتے ہیں، ساتھ بستر میں سلا لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی اب ہم لوگوں میں سے کتا پالتا ہے، گھر کے باہر دور ہوتا ہے، نگرانی کرتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، کوئی اگر اجنبی آ جائے تو بھونکتا ہے، ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی آ گیا، تو بندہ بھی کیا ہے، مالک جس نے پیدا کیا، جو رزق دے رہا ہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں، تو ایسے لوگ جب کوئی اللہ کا حکم ان کو سنایا جاتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کتنی گہری آیتیں ہیں، کتنا سمجھنے والی آیتیں ہیں، اس کو خالی جھوم جھوم کے پڑھ لے کے اپنا گریبان اٹھا کے سینے میں
پھونک لینے سے اس کا صحیح جزا کوئی ہم توقع نہیں کر سکتے. یہ سوچنے سمجھنے تدبر کرنے والی آیتیں ہیں کہ وہ عباد الرحمن وہ ہیں جن کو یہ کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس کی بات کو ماننے سے روکا ہے، بلکہ اللہ کی جو بات ہے اس کے لیے نفس کو قربان کر دینا، جس کا نام صبر ہے. وہ صبر یہ نہیں ہے کہ کہیں نقصان ہو گیا کاروبار میں صبر کر لو، کوئی مر گیا بچھڑ گیا صبر کر لو، اولاد خراب نکلی صبر کر لو. وہ صبر نہیں ہے. صبر نفس کو تکلیف پہنچتی ہے کسی وجہ سے، لیکن اللہ کا حکم ہے وہ کرنا ہے، تو وہ نفس کی تکلیف کو برداشت کرنا صبر ہے، کہ وہ صبر سے نفس کی تکلیف کو برداشت کرے اور وہ کام کرے جو اللہ کا حکم ہے. اور پھر کہیں غلطی ہو جاتی ہے، کہیں اس کی نفس بیچ میں آ جاتا ہے، تو فوری جیسے کل کی آیتوں میں ہم پڑھ رہے تھے وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. فوری قریب کا لفظ آیا تھا، یعنی فوری اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں. نفس تو ایسا ہے کہ ایسا بول دینا میری طرح بیٹھ کے تقریر کر دینا بہت آسان ہے، اس کا ریاض کرنا پڑتا ہے. غلطی ضرور ہوتی ہے، ایسا کوئی نہیں ہے کہ پیدا ہوتی ہے اپنا نفس لیا اس کو قتل کر دیا مار کے پھینک دیا اور پھر جو ہے جو اللہ کا ہو. اس کے لیے پریکٹس، غلطی 1000 بار ہوتی ہے، نفس 1000 بار آتا ہے، لیکن اس کو آن دا اسپاٹ محسوس کرنا، یہ نفس کی وجہ سے یہ عمل ہوا. Is there any message in it? سر بالکل ہے، بالکل ہے. سر ہم مین بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو جج کرتے رہتے ہیں ساری زندگی، نہیں، ہم اپنے آپ کو قرآن درست اس نہیں لیے کرتے. نہیں ہے، قرآن اس لیے نہیں ہے، جج کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہیں. ہم خود کو کریکٹ نہیں کرتے سر، سب سے بڑی بس غلطی ہم لوگوں کی ہے. سب سے یہ قرآن کا مطلب ہی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو یہ چیک لسٹ سامنے رکھ کے اپنے کو دیکھے، اپنی اصلاح کر لے. اور وہ تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. جب کوئی بندہ کوئی غیر آدمی اگر دیکھے گا کہ آپ کو اس کی غلط حرکت پہ غصہ نہیں آ رہا ہے تو اس کے ساتھ اچھا برائی بھی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، تو لازمی طور پہ وہ اسلام کی تبلیغ ہوگی. وہ آپ کو دیکھ کر اسلام کو سمجھے گا، میرے کو دیکھ کے نہیں، آپ کو دیکھ کے، یعنی کہ آپ کے اندر وہ خصوصیات ہے. اور تمام ائمہ کے، بزرگان دین کے اور پھر صحابہ کے اعمال ایسے ہی تھے کہ لوگ وہ چیز دیکھتے تھے جو ان کے دین میں نہیں تھی، یا وہ چیز ان میں پاتے تھے کہ کسی بات پہ غصہ نہیں آیا، کسی سے بدلہ نہیں لے رہے ہیں، بلکہ برائی کرو تو بھلائی سے. اور کئی بار وہ قصہ بھی امام حنیفہ رضی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ. ان کا کوئی پڑوسی تھا اور وہ شراب پی کے، یہودی غیر مذہب کا تھا، اور رات بھر گانے سنتا تھا، ان کو عبادت میں خلل ڈالتا تھا، ہر قسم کی تکلیف پہنچاتا رہتا تھا. ایک بار کسی ایسے ہی فعل میں پولیس اسے گرفتار کر کے لے کے گئی اور جیل میں پڑا ہوا تھا. تو امام ابو حنیفہ کا وہاں پر بصرہ اور دوسرا مقام کیا، بصرہ کے تو نہیں تھے، بصرہ اور کوفہ سر، کوفہ کے، بصرہ کے تھے شاید. تو خیر وہاں سے بہت بڑا مقام تھا ان کا، لوگ سمجھتے تھے. تو ہی واز دا فرسٹ مین ٹو گو ٹو دا پریزن ہاؤس اور اس کی ضمانت کروا کے لائے. اور دوسرے دن سے وہ آدمی ہی نہیں رہا جو ضمانت کرا کے آپ کے لانے کے بعد ہو گیا. اس کے بعد آپ کا ادب احترام بلکہ دین بھی سیکھا، ایمان لایا نہیں لایا اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن ہی واز ٹوٹلی چینج. اس کی ساری برائیاں
جو امام ابو حنیفہ کے ساتھ تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ کسی کی برائی پہ اچھائی کر کے دیکھو، یہ نفس ہے، لیکن وہاں نفس کو بڑا برا دکھتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ انہیں مجھے تکلیف پہنچایا، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ یہ نفس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس میں نفس کو بہت برا معلوم ہوتا ہے، انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، انہیں برا کرا تو میں اس سے زیادہ برا کروں گا اس کے ساتھ، انہیں یہ تکلیف پہنچایا تو میں اس سے 4 گنا بڑھ کے تکلیف پہنچاؤں گا۔ میرے پاس مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے اور طاقت ہے، لوگ میرے پاس بہت زیادہ ہیں، میں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے میں اس کو نقصان پہنچا سکتا۔ تو جب بھی کوئی اللہ کا حکم قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں صحیح بات، اس کے بارے میں پھر یہ آپ نے بہت اچھا کہا کہ یہ شرطیہ جملہ ہے اذا کی وجہ سے، جس میں اذا ذکروا بآیات ربی، ہم روزانہ کچھ نہ کچھ اچھی باتیں سنتے ہیں، سورہ نساء میں سنتے ہیں، سورہ یہ الفرقان میں پڑھ رہے ہیں، اب تک جتنی صورتیں پڑھیں، اینڈ اس میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہاؤ مچ آر وی فالوئنگ، کتنا ہم فالو کر رہے ہیں۔ ایک ایک چیز کو اگر نفس سے نکالنا شروع کریں تو حیات کے اللہ اس راستے میں اس کو ایسا کشادہ کر دیتا ہے کہ وہ راستہ ہائی وے بن جاتا ہے، تو بڑی آسانی سے آپ بغیر کوئی لائٹ کے رکے کے پوری اسپیڈ سے چل سکتے ہیں وداؤٹ اینی ہرڈل، ورنہ پھر وہ بیا بھاکا جنگل کا راستہ بن جائے گا، جھاڑیوں سے بچتے ہوئے، کانٹوں کو ہٹاتے ہوئے چلنا۔ تو دس از اندر کیریکٹرسٹک۔ وہاں کتنے ہو گئے تھے؟ 10 ہو گئے تھے۔ یہ کون سا بتایا؟ 11th ہے، اور اس میں ایک چیز میں نے مس کی، ذکرو جو ہے وہ مجہول ہے، اس کا نائب فائل ہے واو الف، جب ویری ذکر کیا جاتا ہے ان سے۔ ان سے ذکر کیا جاتا ہے کس چیز کا؟ اللہ کے کلام کا، اللہ کے احکامات کا، شرعی احکامات کا۔ جی سر، چلیے آگے سر، لم یخروا علیہا سمن، یہاں تک لیں گے۔ اب جو ہے یہ جواب شرط ہے، لم جو ہے حرف نفی بھی ہے اور اس کو حرف جواب شرط بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ یخروا جو اس میں خرہ جو ہے وہ فعل شرط ہے، خرہ کا مطلب ہوتا ہے گرنا نیچے سر، یا میں نے چیک کیا میننگ تو آواز کے ساتھ نیچے گرنا لکھا تھا اس میں، تو پتہ نہیں گرنا ہو نیچے۔ وہ ترجمے جو چیز ہوتی ہے نا، وہ گرنا، گر کے منہ پھوڑ لینا، نہ سجدے کے معنی ہے نہ گرنے کے معنی ہے، بلکہ یہ عربی زبان کی بلاغت والا ورڈ ہے کہ جیسے جہاد کے بارے میں مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھے رہے وہ تو کرسی ڈال کے بیٹھے رہے، جہاد میں شریک نہیں ہوئے، ان کے لیے جو حکم آیا تو کیا کرے، بیٹھے رہے کے معنی کیا ہے؟ کرسی پہ بیٹھے رہے، فرش بچھا کے بیٹھے رہے، نہیں سر، مطلب ہی اسٹیٹ بیک، انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، پیچھے رہ گئے۔ پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ تو اسی طرح یہ ایک کہاوت کے طور پہ ہے کہ اس کو مان لینا یا سن لینا، جیسے ہم سب پڑھ رہے ہیں، سننے کو سن لیا، آگے کلاس میں یہ سب کر رہے ہیں، سن لو، یا کسی عالم کو اور سنا، ڈاکٹر اسرار احمد کو سنا، کسی اور کو سنا، وہ بھی اچھی باتیں کرتے ہیں، سارے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، بیٹھے سنے، نشستن گفتن ہو برخاستن، واسط لے کے کیا نکلے، جی لے کے کیا نکلے وہاں سے کوئی اثر، اگر لیے بھی تو کتنی دیر کا اثر تھا، 5 منٹ، 10 منٹ، یا پوری زندگی کے لیے کوئی سبق لے کے نکلے۔ ایک آیت ہم سوا گھنٹے میں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، بٹ what have we practiced on it؟ اس میں سے ہم کتنوں کو قابل عمل بات سمجھ کے اس کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی کوشش کی؟
حتی الامکان کوئی بھی نہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ قرآن پڑھ کے پورا اس پہ عمل کر رہا ہوں، نہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے اگر ایک ایک چیز کے اوپر عمل کرنا شروع کریں، سمجھیں، اس کو یاد رکھیں، تو پھر وہ یقیناً ایسا ہائی وے ہے جو سیدھا انشاءاللہ جنت تک لے جائے گا۔ تو یقرو جو ہے یہ ایک فریز کے طور پہ ہے کہ اس کو سر ہلا دینا، واہ واہ کیا اچھی بات کہے عالم صاحب نے، کیا اچھا واز فرمایا، ارے اچھا واز فرمایا، بولا کیا تھا وہ نہیں معلوم لیکن بہت اچھا بولے۔ جی سر۔ تو اب یہ یقرو کے معنی ہے۔ اب وہ یقرو کیسا ہے، اس کے دو خصوصیات بتائیں گے۔ وہ کیا؟ تو سر سمن یہ کسے؟ لے لیں گے جواب شرط کو حالیہ کہہ لیں گے، جملہ یا فریز کہہ لیں گے، لیول اس کا ویری گڈ، پھر رو ویری حل۔ ہاں فیل فائل ہو گیا ہے، فائل یا زبر یا ریفرنگ ٹو الذین جو کہ عباد الرحمن ہے، واو الف اور یہ یا جو ہے ملا کے یہ پلورل کے لیے کہ نہیں وہ گرتے، علیہا جار مجرور، ہا کی ضمیر جاری ہے بآیاتی ربہم پہ، اور سمن یعنی کہ بہروں کی طرح، بہرے بہرے بن کے، ہوں، اور اس میں عطف ہے امیانن اندھے، یعنی کہ اندھے اور بہروں کی یہ طرح نہیں گر پڑتے۔ اب یہ آپ کو سمجھنا ہے گرتے کیا ہے، سر یہ گرتے مطلب کیا؟ سن لیا ہے، نکل گیا کان سے، ایک کان سے سننا بس دوسرے کان سے جو ختم، نکل جائے۔ بس یہ ختم، بہروں کی سن لیا۔ طرح اور اندھوں کی طرح اثر کچھ نہیں ہوتا دماغ پہ، دل پہ، ہے نا، گردن ہلا ہلا کے، ہے نا، سن بھی لیا، تلاوت بھی کر لی، ہے نا قرآن کا، پھر جو ہے پھونک بھی لیا قرآن کو، چوما بھی، آنکھوں سے بھی لگا لیا، سب کرا، لیکن کسی آیت کا، کسی ایک آیت کے ٹکڑے کا اثر دل پہ نہیں ہوا، تو یہ ساری چیزیں اس فریز کے اندر موجود ہیں کہ وہ ایسے نہیں۔ صحابہ اکرام جب قرآن پڑھتے تھے تو ایک آیت پڑھ کے یہ دیکھتے تھے جو حدیث میں آیا ہے کہ whether we are following the instructions that are given by Allah subhanahu wa ta'ala in this Quran، اور جب تک اس کو جانچ نہیں لیتے کہ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں یا عمل کرنے کی پریکٹس کر رہے ہیں، آگے کی آیتوں کو نہیں پڑھتے۔ ویسی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی فرمائی تھی، اس کے بعد صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، لیکن حالات کے لحاظ سے جیسے جیسے بڑھتے گئے پھر بگاڑ بھی آتا ہے، شیطان اپنے کام بھی کرتے رہتا ہے۔ تو یہ لم یقروا علیہا سمن، اب وہ اس کو سنتے ہیں، یا اس کو گر پڑنا جو ہے یہ گرنے کے معنوں میں نہیں ہے، ٹو ٹیک اٹ، اس کو ہم ایسے لیتے ہیں کہ کانوں کو بہت اچھا معلوم ہوا، لیکن کیا میسج تھا، کس کو فالو کرنا تھا، دیٹ وی ڈینٹ انڈرسٹینڈ۔ ہم نے گردن بھی ہلا دی، اور جو ہے بہت زیادہ عقیدت کا بھی اظہار کر دیا، بہت غور سے گھنٹہ بھر بیٹھ کے پڑھا بھی، سنا بھی، واز بھی سنا، فلاں صاحب کی تفسیر بھی سنا، جو سب کرا، لیکن what we have achieved from there and applied in our life، اگر ہم کوئی چیز اپلائی نہیں کرتے ہیں، کوئی سبق لے کے نہیں آتے ہیں، یقروا علیہا صما و عمیانا، یہ نیگیشن میں جملہ ہے کہ وہ اندھے بہروں کی طرح اس کو نہیں سنتے، یا اس کو ایسے نہیں لیتے جیسے کوئی اندھے اور بہرے۔ آپ جانور کے سامنے بیٹھ کے بڑی تقریر کر دیجئے کہ تو ایسا ہے، تجھے کتے کو سمجھا دیجئے کہ تجھے رات میں نکرے نہیں کرنا چاہیے، بھوکنا نہیں چاہیے، کم بھوکنا چاہیے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو انسان کا بھی وہی حال ہے کہ وہ سنتا تو ہے، لیکن وہ سننا بالکل بہروں کی طرح ہے، چیزوں کو دیکھتا بھی ہے لیکن اندھوں کی طرح دیکھتا ہے، اس کا اثر اس کے دل اور دماغ پہ نہیں ہوتا، اس کو
ایکسپٹ کرنا اور اس پہ عمل کرنا وہ شرط ہے، وہ اللہ کے کلام کی خصوصیت ہے۔ تو عباد الرحمن آپ اور میں، یہ کہ جب بھی کوئی نصیحت قرآن میں آتی ہے، چاہے وہ سورہ نساء میں ہو، چاہے فرقان میں ہو، یا آنے والی جو صورت اب ہم شروع کریں گے الشعراء میں ہو، کہیں بھی جو چیزیں آتی ہیں، سورہ بقرہ پڑھ کے، آل عمران پڑھ کے ہے، اس میں جو بھی باتیں ہیں، اس میں سے how much have we understood and how much did we try to apply in our regular day-to-day life. بہت زیادہ واضح ہو جا رہا ہے نا آج؟ نہیں سر، بالکل بھی نہیں ہو رہا سر۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے کے اپنی کریکشن کریں بس۔ یہ یقرو کا لفظ بہت ہی تدبر کرنے کا ہے، یعنی گر نہیں جاتے، اندھے گر رہے ہیں، بہرے گر جا رہے ہیں، گرنے لم یقرو، یعنی they do not take it as the deaf and blind take it، یعنی کوئی بات سمجھے نہیں۔ بہت اچھے قاری صاحب ہیں، بہت اچھی قرات پڑھتے ہیں، جھوم جانا طبیعت چاہتی ہے تراویح میں، اور پھر کبھی سنتے بھی ہیں تو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، وہ سب صحیح ہے، لیکن اس کے اندر سے میسیج کیا لیا، وہ سننا کیسا ہے، وہ خالد صاحب کی قرات، اور پھر اس کے اوپر جھومنا، اور پھر یہ کہنا کہ سبحان اللہ کیا بہترین آواز ہے، کیسا اچھا تلاوت فرمائیے، وہ ہے یقروا علیہا صما و عمیانا۔ لیکن یہاں پر لم کے ساتھ ہے، اس چیز کو ہم بہرے اور اندھوں کی طرح لے لیتے ہیں۔ یہ تعداد 14 سے 11 ہوئی، اور کئی لوگ جو ہے بیچارے بیزار ہو کے چلے بھی جا رہے ہیں کہ یہ کیا نص کی بات کر رہے ہیں، فہم خان کے وقت خراب ہے۔ نہیں سر، ہم اس کو ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں، قرآن کو 4 سپارے ختم کر لیے، 10 سپارے سے سمجھ نہ آئے تو پھر وہی بات ہے، ہم نے عمل نہیں کیا، ہم نے سمجھا نہیں، تو پھر تو مومن تو نہ ہوئے۔ بس یہی میسیج اتنے ٹکڑے میں ہے۔ عباد الرحمن تو وہ ہیں جب کوئی اللہ کا حکم سنتے ہیں تو اپنی زندگی کو جانچتے ہیں، وہ چیک لسٹ میں ہے ان کے کہ whether I am following it or not, whether I'm trying to apply this in my life or not۔ یا اس کو سنا بہت اچھا حکم ہے، توبہ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن توبہ کبھی کا نہیں کرنا ہے، وہ سمن وہ امیانہ ہے۔ سر جیسے نہیں وہ اگنور کرتے عقل کے اندھے اور بہرے کی طرح، سورہ بقرہ میں بھی جب ہم نے سمن بکمن پڑھا تھا تو وہ عقل کے عقل دماغ کے ساتھ۔ جی سر، تو یہاں پہ بھی دماغ کا ہی ہے نا کہ یعنی سمجھتے نہیں ہے، جان کے بھی یہ دماغ اور دل، نہیں، مطلب ایسا نہیں کرتے۔ جی سر۔ دماغ اور دل جی۔ دونوں چیزیں ہیں۔ دل میں کسی چیز کو محسوس کرنا، دماغ سے فیصلہ کرنا کہ whether it is right or wrong، ہے نا، کون سا راستہ ہم کو چننا ہے وہ دماغ ڈیسائیڈ کرے گا، لیکن فیل جو ہوگا، جس طرف دل راغب ہوگا وہی چیز کے بارے میں دماغ ڈیسائیڈ کرے گا۔ یہ جو جس طرف دل راغب ہو رہا ہے اس کو فالو کرنا وہ رائٹ ہے یا رانگ ہے۔ اگر رانگ ہے تو اس کو چھوڑ دے گا، بلکہ جو رائٹ ہے اس کی طرف عمل کرے گا۔ سر پہلے دماغ کام کرتے ہیں یا دل؟ پہلے دماغ میں بات جاتی ہوگی تو وہ سگنل دیتا ہے، یا دل میں پہلے بات جاتی ہے؟ سر یہ ایک سوچنے والی بات ایک ہے۔ فلسفہ ہے، فلسفے میں اس کا یہی مطلب ہے کہ سب سے پہلے جو فیلنگ ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے۔ میں نے یہ موجود جو سائنس ہے وہ دل کو خالی ایک بلڈ پمپنگ اسٹیشن سمجھتی ہے، لیکن دل فیل کرتا ہے، دماغ کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، تو آپ کسی خوشی میں ہنس دیتے ہیں۔ اب جب when we
فیل ہیپی، دماغ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، اور دماغ سے پورا نروس سسٹم ہے. آپ کو خراب خبر سنتے ہیں تو ایسی دل پہلے فیل کرتا ہے، دماغ اس کو سوچتا ہے، اور پھر وہ گلینڈز آنکھوں کے کام کرنے لگتے ہیں، اور پھر آپ زبان کے ہونٹ کے کام شروع ہو جاتے ہیں، آپ آہ کہہ دیتے ہیں، آنکھوں کے گلینڈز کام کرتے ہیں، اس میں ٹیئرز آ جاتے ہیں، آنسو آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے جو چیز فیل کرنے والی ہے وہ دل ہے. اسی لیے دلوں کا بہت خیال رکھا گیا ہے اس میں، دین میں یا کسی معاملے میں. It's the thing that the feelings are present in the heart. فیل کرنے کی جگہ ڈسیشن لینے کے لیے اللہ نے اشرف المخلوقات کو دماغ بھی دیا. اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہم نے، تو یعنی وہ جب فیل ہی نہیں کریں گے تو پھر دل پہ آگے مہر لگ گئی تو پھر ختم ہو گیا، پھر کوئی چیز فیل ہی نہیں ہوتی، اچھا ہی برائی. دماغ پھر ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتا. چلو فاطمہ پورا اس کو بریف کرو جلدی سے، ٹائم. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، واو عطف ہے، اللہ باقی اس میں معطوف ہو گیا ہے پچھلی آیت پہ، اور پھر اتنا الذین سے آیات ربہم تک اسمیہ خبریہ جملہ ہے. الذین مبتدا ہے، خبر جو ہے اس کی اذا ذکروا باقی خبر ہے. اور خبر کو ہم کھولیں گے تو ایک شرطیہ جملہ ہے جس میں اذا حرف شرط ہے، اور اس کا جو شرط ہے وہ ذکر ہے فعل شرط جو کہ ایک مجہول ہے، اس کا نائب فاعل واو الف ہے. بآیاتی ربہم جو سارا ملا کے جار مجرور اور مضاف الیہ مل کے ذکر سے کا مفعول کی جگہ لے رہا ہے. اور جواب شرط ہے لم یخروا علیہا سمن، اور یہ جو جواب شرط ہے ایک فریز لیول میں بھی ہے اور ایک حالیہ جملہ ہے جو نگیشن میں ہے کہ نہیں وہ گرتے ان پر بہروں کی طرح. اور اس میں یہ لم جو ہے نفی بھی ہے، حرف شرط بھی ہے. یخر رمی خرہ جو ہے وہ فعل ہے، اور اس میں فعل اور فائل جو ہے یہ پورا جملے میں ہم کھولیں گے خرہ کو تو اس میں فعل اور فائل ہے. فائل الذین ہے، علیہا جار مجرور، ہا کی ضمیر بھی آیاتی ربہم پہ جا رہی ہے، اور سمن جو ہے ان کا حال ہے، اور واو عطف ہے امیانن معطوف ہو گیا ہے سمن پر. اور جو لوگ جب ذکر کیا جائے ان سے اللہ کی آیات کا نہیں وہ گرتے اس پہ بہرے ہو کے اور اندھے ہو کے. پھر وہی گرنے پہ آپ کیوں ٹکے ہوئے ہیں میرے سمجھ میں؟ نہیں ہوتے ایسے نہیں ہوتے وہ، یعنی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے یا اس کو ایسے نہیں لیتے جیسے نہیں کسی سمجھتے بہرے ہیں اس کو، نہیں بہرے سمجھتے. اور اندھے کے سامنے اگر آپ کوئی چیز کہے دیکھو کیسے اچھی فوٹو ہے، اندھے کو بتا رہے ہیں نا، بہرے کو کہہ رہے ہیں کہ کتنا اچھا موسیقی فلاں شخص بجا رہا ہے، وہ سن ہی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا. ایگزیکٹ معنی ہے کہ دے ڈونٹ ٹیک اٹ، وہ نہیں لیتے اس چیز کو. نہیں لیتے اس کو اندھے بہروں کی طرح، بلکہ دل میں اتارتے ہیں، دماغ سے سوچتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. جی تو ٹھیک ہے. یقین رو یہ گر جانا نہیں ہے، نہ سجدے میں گر جانا ہے، نہ ٹھوکر کھا کے گر جانا ہے، بلکہ اندھے بہروں کی طرح کسی چیز کو لینا، اس کی طرف راغب ہونا. You did a good job. تمہارا کا ہاتھ کس لیے اٹھا ہوا ہے؟ سر ایک چیز بس کریکشن کرنی ہے، شاید آپ نے بھی وہ اتنا غور نہیں کیا، اور یہ فاطمہ کی تھوڑی سی یہ ایک چیز ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے، شاید آج آپ ان کو اچھے سے سمجھا دیں کہ بی آیاتی ربہم مفعول کی جگہ نہیں لے رہا، بی کی وجہ سے وہ جار مجرور ہوتا ہے، وہ متعلق ہوتا ہے، وہ مفعول نہیں ہوتا جب اس کو جار آ نہیں جائے. فاطمہ ہاں نے سر، دو دفعہ بھی، دوسری دفعہ بھی کہا ہے. آپ بھی بتائیں آیاتی کون، بھی آیاتی بالکل کون. یہ متعلق ہوتا ہے، وہ میں غلطی ہوگی میرے سے، انشاءاللہ آگے نہیں ہوگی. تھینک یو چیکنگ کا. نہیں میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے یا یہ مسٹیک لائک سلپ آف مجھے ٹنگ پتا ہوگی؟ ہے کہ وہ ہوتا متعلق ہے، لیکن بس سلپ آف ٹنگ ہو گیا، لیکن انشاءاللہ تعالی آئندہ آئی کیپ اے چیک آن اٹ. جزاک اللہ. چلیے ایسے بہرحال
فہم پورا صحیح ہے، ان کے ذہن میں وہ چیز موجود ہے، تو دیٹ از اس کو ہم اگنوریبل بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پوری اس آیت کو ایک بار ترجمہ صرف مجھے کوئی کر کے بتا دے اس آیت کا، ابھی ہم آگے بڑھ جائیں گے، پھر اس کے بعد تیسری آیت بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ ترجمے میں کون ہے؟ ممتاز کریں ترجمہ جلدی سے اتنی آیت کا۔ ہے ممتاز یا چلی گئی؟ ممتاز غائب ہو گئی؟ چلی ہے نجیبہ کر لو۔ ممتاز کو کیا ہو گیا بیچ میں؟ نہیں سر، السلام علیکم۔ وہ بیچ میں میرا بھی ہوا تھا کہ یہ انٹرنیٹ میں کچھ رکاوٹ آئی، میں بھی بیچ میں غائب ہو گئی تھی، پھر ابھی آئی، اب اچھا اچھا پھر اچھا، آیا۔ چلیے صرف وہ ترجمہ کر دو نجیبہ جلدی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے اللہ کی آیات کا، تو لم یخروا علیہا سمن و عمیانا، تو وہ نہیں لیتے اس کو اندھے اور بہروں کی طرح، ویری گڈ، بلکہ وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ چلیے اب آج کے ہماری دوسری ٹیچر ہیں ساجدہ دانش۔ جی سر، السلام علیکم۔ والذین یقولون، نہیں، ہاں یہی ہے۔ والذین یقولون ربنا حب لنا، اچھا پہلے صرف سر اتنا لے لیں گے، یقولون جو ہے وہ ہم واؤ جو ہے یہ عطفی بن رہا ہے، عطف بیان بنے گا یہ الذین یقولون، اور یہاں سے یہ ایک جو ہے وہ انشائیہ جملہ بنے گا یہ الذین کس طرح سے یقولون۔ انشائیہ بن جا رہا؟ سر پورا لیں گے ہم اس کو، ابھی اتنی والذین کڑی ہے نا، یقولون۔ اتنا ٹکڑا ایک جملہ ہو جی گیا، سر، اتنا ٹکڑا والذین یقولون ایک یقولون، جملہ ہو گیا، تو اس کے انالیسس کر دیجئے آپ۔ جی سر یہ بنے گا پھر الذین یقولون، یہ پھر اسمیہ جملہ ہی بنے گا سر، بلکہ اسمیہ ابتدا جملہ کیا بھی نہیں بنے۔ سر اس کو ہم لے سکتے ہیں صلہ اور موصول تو ہے یہ انالیسس میں صلہ موصول نہیں۔ نہیں ہے جی سر۔ سر والذین یقولون ہم اس کو پھر اسمیہ خبریہ جملہ لے لیں گے، لیکن بالکل خبر ہے بھی یہ، نہیں ہے یہ۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ خبر کے لیے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یقولون، اچھا پھر جی سر ٹھیک ہے، پھر اس کو ہم اسمیہ خبریہ لے لیتے ہیں۔ چلیے اس کے پھر اجزاء کیا ہوں گے؟ الذین جو ہے اس کا مبتدا بنے ہو گا، گئی اور بات ختم۔ یقولون جو ہے وہ اس کی خبر بنے گی، ہوں، اور خبر اٹ سیلف جو ہے یقولون وہ پورا کا پورا ایک فعلیہ جملہ ہے، بس اور ختم۔ جس میں کہ فعل اور فاعل موجود ہے۔ اب پھر وہ آپ نے یہ والذین کو اور مزید خالی اس میں موصول کوئی معنی نہیں رکھتا، حوالہ بھی دیا تھا یا نہیں دیا تھا، تو آپ دے دیجئے کون ہے وہ؟ والذین جو ہیں یہ جو عباد الرحمن کی جو آ رہی ہیں کیریکٹرسٹکس، انہی کے بارے میں اب فردر وہی لوگ ہیں والذین سے ریفر ہو رہے ہیں۔ والذین نہیں ہے، الذین ہے۔ جی سر، بات الذین، یہ جی سر، الذین اس میں یہ وہ عباد الرحمن ہے۔ اب یقولون میں یہاں تک بات پوری ہو گئی، اس جملے کو آپ نے اسمیہ خبریہ لے لیا، اور اس کے بعد یہ سر مقول القول بھی ہے۔ اب اس جی کے سر، بعد کیا کہتے ہیں جتنا بھی سر آ رہا ہے؟ قولا شروع ہو جائے گا یہ مقولہ ربنا سے، ہوں، جی سر، اور ربنا سے جو ہے یہ مقولہ شروع ہو جائے گا، اور ربنا جو ہے یہ حرف نادا اور منادا ہے، جس میں کہ ربا جو ہے یہ نادا منادا نادا ہے، اور نا جو ہے یہ منادا ہے، اور حبلنا سے جو ہے یہ ایک انشائیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، انشائیہ دعائیہ جس کو ہم کہیں گے۔ حبلنا من ازواجنا، یہاں تک اگر ہم لیتے ہیں تو حبلنا سے جو ہے ایک انشائیہ جملہ ہے، اور حب جو ہے یہ
وا ہا با کا جو ہے اس کا بیس لیٹرز ہیں اور حبا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے اور جس کا مطلب ہے کہ نہیں، عطا کر. گڑبڑ کر حبا سر حبا وہ نہیں نہیں، وہابا ہے اس کا روٹ ورڈ پھر. پھر حبا کیسا ہو گیا؟ وہابا ہے. جب ہاں یہ وہابا حرف بنا تو ہم کیا کریں؟ اس کا واو ہٹا دیا. ڈراپ ہو گیا. جی سر. اب اور جو ہے یہ امر بن گیا، جی سر. یعنی دعائیہ کلمہ بن گیا. جی سر. اب تو یہ دعائیہ کلمہ بن گیا. اب حب یہ لنا وہابا کے معنی کیا ہے؟ وہابا کا مطلب ہے اس نہیں وہابا اس نے عطا کیا سر. وہابا میں نے عطا کیا. وہابا بالکل وہ اور اللہ حبا سبحانہ عطا. تعالیٰ کے اسماء میں سے الوہاب بھی ایک ہے نا، تو وہ عطا کرنے والا. حب جی سر. لنا یہ دعائیہ ہے، ہم کو عطا کر، ہم کو عطا دے. کریے. جی سر. حب لنا حب ہے یعنی عطا کریے لنا ہمیں من ازواجنا. اچھا سر اگر ہم اس کو من ازواجنا و ذریاتنا کو اگر ہم تھوڑا ہٹا کے رکھیں تو حب لنا قرۃ اعین جو ہے قرۃ اعین مضاف اور مضاف علیہ بن کے حب کا حب وہابا کا مفعول بہی بنے گا. اور قرہ جو ہے یہ کرہ سے ہے قاف را را اس کا جو روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب جو ہے ٹھنڈک ہے اور آیونن جو ہے یہ آنکھوں کے لیے یوز ہوا ہے یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور یہ مضاف علیہ بن کے وہابا کا مفعول بہی بن رہا ہے. اور جو درمیان کا حصہ ہے من ازواجنا من حرف جار ہے اور ازواجنا جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے اور متعلق جار مجرور متعلق وہابا اور واو جو ہے یہ حرف عطف ہے. ذریاتی جو ہے یہ ذریاتنا معطوف ہوا ازواجنا پہ اور من ازواجنا. اب یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عطا فرمائیے ہمیں ہماری ازواج میں سے وذریاتنا اور ہماری اولاد میں سے قرۃ اعین مطلب آنکھوں کی ٹھنڈک. اور جو ازواجی کا یہاں پہ جو ورڈ ہے وہ عربک میں مرد اور عورت جوڑے کے لیے استعمال ہوا ہے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری مطلب بیویوں میں سے مطلب یہ دونوں ہی اس میں آئیں گے بیوی بھی اور شوہر بھی. تو یہ ایک جنرل دعا بنے گی کہ ہمارے جو ازواج ہیں اس سے اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے. وجعلنا اور واو جو ہے ابھی نہیں. جی سر. چلیے یہاں تک پہلے ایک دو تین باتیں آپ سمجھنا ہے. تو ٹائم تو نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھنا ہے یہ قرۃ العین کیا ہوتا ہے. قرۃ اور اعین. یہ جو دعا ہے یہ آج بھی ہے، یہ اس کا کوئی تاریخی پس منظر ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا اس کا آج بھی یہ دعا کری جاتی ہے. اور اس وقت جو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات میں جو کرتے تھے اس کا تاریخی منظر کیا ہے. تو آپ ہی اس کو کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو سمجھیں گے کہ اس کا تاریخی منظر کیا ہے، قرۃ العین کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا معنی ہیں. یہ قرت کیا ہوتا ہے وہ اس کو ہم سمجھیں گے، اس کے بعد کا ٹکڑا اس میں ملائیں گے. لیکن یہاں پر اتنا آپ نے بہت اچھی انالیسس کی کہ وہ مقولہ ہے، پھر اس سے پہلے مقول القول ہے. مقول القول ایک جملہ اسمیہ ہے، مبتدا ہے، خبر ہے. یو ڈیڈ اے گڈ جاب ماشاء اللہ. نجیب بھائی کا ہاتھ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ Is there anything نجیب بھائی you want جی to ask؟ نہیں یہ قرۃ العین تو کے تعلق سے عین کے تعلق سے عینن نا عین آیونن ہے آیونن عین تو اس کو بولتے ہیں آنکھ کو اور آیونن کیا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے کیا یہ پوچھ رہی تھی نہیں تسنیہ ہے اس کے اوپر دونوں بات کریں. ہم خیر بعد میں
بات آئندہ کریں کلاس گے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ. جی اچھا چلیے. اس کے بعد حمیرہ کی دعا سے پہلے ساجدہ وہ میسج آپ پہنچا دیے دانش کو. جی سر میں نے بتا دیا. یہ منڈے سے پہلے وہ ہو جائے گا جی سر. جی سر انشاءاللہ. کہ کم از کم وہ 15 16 17 18 کا ایک گروپ اس کا پھر ایک بار ریوائز کریں گے ایک جگہ وہ پوری چیزیں ہوں گی. پھر اس کے بعد 22 تک کا بھی ہے. جی سر انشاءاللہ. سر آپ نے مجھے جو میں نے پیپر پہ لکھا تو تھا. آپ بھول بھی جاتے ہیں بہت جلدی. سے پہلے بھی وہ ایک 176 ہم آپ سے خواہش کر رہے تھے دانش سے ڈلوائیے پھر آپ بھول گئے تھے اس کو. سر سوری سر ایکچولی وہ پتا تھوڑا اگر بزی ہو جاؤں کبھی تو ہو سکتا ہے ذہن میں. سر مجھے دوبارہ پلیز لکھوا دیں گے جو ان کے گروپس ہیں اگر آپ کے ابھی اس وقت ذہن میں ہیں تو. 15 سے 18 18. آیتیں ایک پیج پہ. 19 سے 22 تک کی آیتیں ایک پیج پہ. 23 سے 25 تک کی آیتیں ایک پیج پہ. 26 سے 28 تک کی آیتیں ایک پیج پہ. اب جی یہ سر. ہمارا جو یہ گروپ میں رہیں گی تو ہم کو پیچھے جانا آگے آنا پیچھے جانا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. ریویژن میں بھی سہولت ہوگی. اور یہ گروپ کی پوری آیتیں کلاس کے ہر فرد کے سامنے ہوں گی. تو آپ جی صرف اتنا کام منڈے سے پہلے پلیز کروا دیجئے. سر ورنہ انشاءاللہ. کٹ پیسٹ تو میں بھی کر سکتا ہوں لیکن نہیں سر میں بول دوں گی. سر بول دوں گی انشاءاللہ. جس سلیقے سے دانش کرتے ہیں وہ سلیقہ میرے پاس نہیں ہے. اسی لیے آپ اسے منڈے سے پہلے آپ کروا دیجیے. اگر نہیں ہو رہا ہے کسی صورت میں تو پھر مجھے کل یا پرسوں بتا دیجیے. اس کو پھر میں خود بھی کٹ پیسٹ کر سکتا ہوں ہے جی نا. سر. جی تو سر. نہیں سر میں نے بول دیا تھا انہیں انشاءاللہ دانش شہر تھے. جی کر اب دیں یہ گے. اب آپ لکھ لیے یا نہیں لکھے؟ جی سر میں نے لکھ لیا. سر لکھ لیا 15 to اس کے 18. بعد کا گروپ میں 19 بعد to. میں دوں گا. جی سر 4 انشاءاللہ. یہ 18 سے سورہ 18 نساء. 19 سے 22 23 سے 25 اور 26 سے 28 یہ ون نوٹ کے 4 صفحوں پہ 22 تک کی آتے ہیں. یہ گروپ آ جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی سر میں بالکل ابھی پھر دوبارہ ایک دفعہ سے ان کو ریمائنڈ کرا دیتی ہوں انشاءاللہ. تو یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے ان کے لیے. خالی جی وہاں سر سے انشاءاللہ. کٹ پیسٹ کرنا ہے. وہاں سے ایک ہی صفحے پہ ڈال دیتے ہیں. جی سر چلیے. اور انشاءاللہ. اس کے بعد یہ ہمارا تم لوگ کب 11 کو جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ سیٹرڈے کو. تو پھر وہ منڈے سے پہلے پہنچ جاؤ گے. منڈے کو پہنچیں گے وہاں پر ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو شام وہ صبح دیکھیں گے ایک آدھ کلاس. فاطمہ یہ جو راشدہ گئی ہیں کہ بہت ریموٹ ایریا وہاں کوئی وہ نہیں ہے؟ نہیں سر اصل میں ان کا بہت شارٹ ٹرپ ہے تو وہ ہے بھی شادی ہے ان کے بھانجے کی. یہ وہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ اور دو شہروں میں بھی جانا ہے تو میرا خیال ہے وہ پوری اٹینشن نہیں پے کر سکیں گی سر اس لیے. صحیح ہے. اچھا صحیح ہے. اوکے. نہیں میں سمجھا وہ بہت ریموٹ ایریا ہے وہاں انٹرنیٹ وغیرہ نہیں ہے. سر وہ ریموٹ ہوتا نہیں میرے خیال میں. مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر ہم لوگ جائیں جب تو 100% ہم لوگ کر نہیں سکتے کلاس میں مطلب پارٹیسپیٹ. تو پھر سر وہ اچھا نہیں ہوتا پھر پوری طرح جب تک ٹوٹلی اٹینٹیو نہ ہو. صحیح. چلیے بات جہاں تک جیسی سہولت ہے ویسا کر لیجئے. اب یہ کلاس میں دیکھیے پہلے شام کے ہو جانے سے ماشاءاللہ کبھی 14 آ جاتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں یا ان کا کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو انٹرنیٹ ستاتا ہے کیا ہوتا ہے. بہرحال پھر بھی دیر از سم نیو پیپل اور آلسو ٹرائنگ ٹو ہیئر اٹ. دیٹس اے گڈ سائن. چلو ہمارے جلدی کوئی مختصر سی دعا کرو. دیر از نو سر ٹائم. وہ ابھی پچھلی آیت پڑھی کہ وہ بولتے نہیں ہیں کچھ خاموشی سے گزر جاتے ہیں اور میں نے وہ فاطمہ کا وہ بول دیا. مجھے بہت گلٹی فیل ہو رہا ہے. ویری بیڈ فیلنگ. لیکن آئی ایم سو سوری اگر مجھے میرا ہرٹ کرنے کا مقصد نہیں تھا. میں صرف دوسرے لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں سو اس وجہ سے صرف بول دیا. آئی ایم سوری. کسی کو ہارٹ فیلنگ نہیں ہونی. ٹھیک ہے. اوکے. رب شکر الحمد للہ رب العالمین. اللہ پاک پروردگار ہم سے اس کو قبول فرما لیجئے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کر سکیں. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی پیدا کیجئے اور اس کوشش کو ہم سب سے قبول فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور ایک بات وہ یہ
کہ تم وہاں سے یہ لنک پوسٹ کر سکو گی یا یہ ذمہ داری یہاں کسی جی کو دے؟ جی سر، میں انشاءاللہ کروں گی، اور ویسے میں نے منڈے ٹیوزڈے کے لیے فاطمہ کو جسٹ ان کیس کہہ دیا ہے، اور ان کو ہاں وہ میں فارورڈ فاطمہ کر کو دوں گی۔ میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ وہ دونوں لنک پوسٹ کر دیں، بلکہ آپ کے آنے تک وہاں کیا حالات رہتے بجلی کا اس کا کوئی جی بھروسہ نہیں، بلکہ مستقلاً فاطمہ آر یو ریڈی ٹو ٹیک دیٹ ریسپانسبلٹی؟ انشاءاللہ سر، جتنا جیسے کہیں گی حمیرہ اس کے حساب سے کچھ نہیں، انشاءاللہ۔ بس وہ دو جو پوسٹ ہیں اسی جی کو کلک کرنا ہے اور کاپی جی سر، پیسٹ دوبارہ اسی کو ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے سر، اور وہ دو ہی ہیں، دونوں لنک الگ ہیں، آپ کو معلوم ہے، جی ایوننگ سر، کلاس کا الگ لنک ہے اور آفٹر نون کلاس کا، تو اب ٹھیک اس ہے کے آنے تک وہاں سے پتہ نہیں کیسا الیکٹریسٹی کا کیا پرابلم ہے، تو اس کو آپ آنے تک اس کو لے لیجئے اور اس کو پوسٹ کر دیں۔ کوئی انشاءاللہ، ڈیفیکلٹی ہوئی تو مجھے میسج کریے، میں جی سر، دیکھ لوں گا۔ انشاءاللہ۔ جی اوکے، سر، جزاک اللہ، ٹھیک ہے، میں ان کو لنک بھیج رہی ہوں ابھی انشاءاللہ۔ چلیے، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ وش یو اے ہیپی جرنی اینڈ سیف حافظ، ریٹرن انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے، انشاءاللہ، مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم